براہ شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہے اور وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا کی ہے اور وہی ہے جو اس زندگی کو بقا اور انسانی نسل کو سلامتی عطا فرماتا ہے، اور یہ بلا امتیاز ہے۔ لیکن اس وقت نسل انسانی دو بڑی آفات اور وباؤں کا سامنا کر رہی ہے، جن میں ایک کرونا وائرس ہے، جس کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نسل انسانی میں آج سے پہلے جس تجربے سے دنیا گزر رہی ہے، نسل انسانی میں کبھی بھی یہ پایا نہیں گیا۔ یہ پہلے سے جو 6 وائرس موجود ہیں اس فیملی کے، جو نظام تنفس پر حملہ کرتے ہیں، جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس حد تک معلومات ہے اور اس وقت تک معاف کیجیے گا تقریباً 4700 لوگ لقمہ اجل ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد متاثرین کی ہے، جس کے بارے میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدشہ ہے دیگر ہلاکتوں کا۔ یہ ماہرین ہیں جو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم غور کریں گے کیا ماضی میں بھی نسل انسانی معاف کیجیے گا اس قسم کے جو حالات، وبائیں، بیماریاں، مصیبتیں جو انسان کے لیے نئی تھیں۔ ماہرین سے آپ بریفنگ ہے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ محترم پینس اور ان کی ٹیم ہر روز بریفنگ دیتی ہے کرونا وائرس پر، اور جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہرین میں سے کوئی شخص وہ بتائے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی بیماری ہے جس کے بارے میں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسی نئی بیماریاں، ایسی آفات ماضی میں جب انسانوں کو ان کا سامنا ہوا، وجوہات کیا تھی؟ انسانوں کی عقل جو محدود ہے، چونکہ انسان مخلوق ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے اور ایک پیدا کرنے والا ہے جس کو ہم خالق خدا کہتے ہیں۔ پھر اس نے کس طرح سے انسان پر ان تمام جو نئی باتیں، وبا، بیماریاں آئیں، خدا نے ان کا کیا حل دیا؟ چونکہ ماہرین کہہ رہے ہیں یہ نئی بیماری ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن خدا جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے آسمان سے جو زمین پر حل نہیں مل رہا، معلومات محدود ہیں، آسمان نے، خدا نے کس طرح سے انسانوں کو رہنمائی دی، انسانوں کو بچایا، نکالا اور بتا دیا کہ اے انسانوں، تم علم، واقفیت، حل، علاج ڈھونڈنے میں محدود ہو تو میں ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور میں پوری دنیا میں جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اس شو کو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ماہرین کی بات سنی ہے، آپ نے جو مختلف ممالک کے رہنما ہیں ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن میں خدا کا خادم ہوتا ہوا بڑی دعا اور بوجھ کے ساتھ، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں،
آپ سکھ ہیں، آپ لادین ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا جو بھیدوں کو کھولتا ہے، جو انسانوں پر جہاں ان کی عقل اور شعور محدود ہو جاتا ہے، وہاں اپنے اس مکاشفہ کو، اس بھید کو جو انسانوں کے لیے مسائل کا حل، بیماریوں کے لیے شفا بن جائے اور بحالی اور بقا کی وہ بارش نازل فرمائے جو انسانوں کی سوچ سے بعید، ان کے اختیار سے بعید ہے۔ اور وہ خدا، اس کا کلام آج بھی موجود ہے۔ میرے مسلمان بہن اور بھائیوں، اس وقت اسلامک ممالک ہوں، ہندو ریاستیں ہوں، مسیحی ریاستیں ہوں، لا دین ریاستیں ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی کیوں نہیں ہے، کہیں بھی کوئی بھی کیوں نہیں ہے، تمام انسان شکار ہو رہے ہیں ایک خدا ہے جس کا نام خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، جو یہوہ کہلاتا ہے، چھڑانے والا، نجات دینے والا کہلاتا ہے۔ اور میں آج اس کا خادم ہوتا ہوا پوری دنیا کے انسانوں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ان وباؤں، ان بیماریوں کا حل، اور اس حل میں کیا کیا شامل ہے، اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ تو اس شو کو جتنے آپ کے بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہیں بتائیے www.zindagi.tv.net، zindagi.tv.com، اور فیس بک پیجز بھی ہیں ہمارے۔ اگر آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے، دیکھیے، سنیے، ابھی تقریباً 1 گھنٹے کا یہ شو ہے جس میں ہم آپ کے سامنے ماہرین کا جو بڑا ماہر ہے، جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو حکیموں کا حکیم ہے، اور مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند، مالکوں کا مالک، ڈاکٹرز کا ڈاکٹر، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ میں اس خدا کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں خدا کا خادم پطرس یہ لکھتا ہے کہ یہ خدا ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ زندگی کا خدا ہے، اور جب وہ مجسم ہو کر آیا تو اس نے کہا تھا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ، اور ہمیشہ کی زندگی زمین پر بھی اور زمینی زندگی کے بعد بھی۔ اس وقت لوگ دراصل بیماریوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہے موت۔ تو خوف موت کا ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ موت سے زندگی میں لانے والا، بیماریوں سے شفا میں لانے والا، وباؤں کو روک دینے والا، اور انسانوں سے بلا امتیاز، طرفداری کے بغیر خالص محبت کرنے والا خدا، اس کی آواز سننے کے لیے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، فیملیز کو کہہ دیجئے۔ اور اسی کے نام میں ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں بتا دوں کہ ایک اور وبا ہے، اور وہ ہے ٹڈی دل کا حملہ، جو افریقہ سے شروع ہو کر مختلف ایشین ممالک میں بھی ہے، اور وہ بھی بہت ہی بھیانک اور خطرناک حملہ ہے۔ لیکن نکلنے کی راہ خدا نے کیا بتا رکھی ہے، دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا، سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب۔ سر ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں جی۔ بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بر صغیر میں جو ہمارے بہت بڑے سینئر محترم پاسبان صاحبان ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام ہے جناب
पास्टर परवेज़ खोखर साहब, और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से जब भी इन्हें दरख्वास्त की वक्त निकालते हैं। पास्टर साहब, मौजू आफ़ात हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए ताकि खुदा के कलाम की रोशनी में बनी नौ इंसान पूरी दुनिया में जान सकें कि ज़िंदगी का खुदा और उससे ज़िंदगी पाने के जो तरीक़े कलाम में बताए गए हैं, जब हम वो आज शेयर करते हैं, लोग कबूल करने के लिए तैयार हो सकें और खुदावंद हमारी मदद करे। दुआ कीजिए। खुदाए बुजुर्ग और बरतर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे आका, मालिक और खुदावंद हैं, जिसने इंसान को बड़ी मोहब्बत से अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर पैदा किया। और आज हम बरमला ये इकरार करते हैं कि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज जब सारी दुनिया में एक बड़ा खतरा मुंडला रहा है, हुकूमतें, रियासतें, ममालिक के सारे ऐ खुदामंद अकाबरीन, अथॉरिटीज खौफ की हालत में हैं। लेकिन आज हम आपके फजल वाले तख्त के सामने आते हैं और ये जानते हैं कि कोरोना वायरस से जो हलाकतें हो चुकी, उनके लिए हमारे दिल दुखी हैं और हम उन पसमंदगान के लिए और उनके लवाकीन के लिए तसल्ली मांगते हैं। लेकिन इस धरती पर जो लोग बाकी हैं और इस वबा को फेस करने वाले हैं, और इसी तरह दीगर वबाएं जो इस दुनिया में कभी भी बर्पा हो सकती हैं, लेकिन आज हम आपकी मिन्नत करते हैं कि जब माहिरीन परेशान हैं और इसकी रोकथाम का कोई हल उन्हें नजर नहीं आ रहा, तो आए मालिक खुदा, जहां इंसान की हिकमत दम तोड़ देती है, वहां पर आपकी कुदरत ज़हूर में आती है। आज हम दुआ करते हैं इन वबा से और इस मुसीबत से भी खलासी, लेकिन आज आपके कलाम में जो हल है खुदावंद, कि हम कैसे इस धरती पर महफूज रह सकते हैं और आने वाले जहान में हम कैसे मगफरत पा सकते हैं, इस धरती पर ही हमारी मदद कीजिए। आज के शो में आपके खादम डॉक्टर दानियाल को और सारे स्टाफ को और अपने आप को भी आपके हजूर लाता हूं। हम सब की रूह कुद्स के वसीला से मदद कीजिए, ताकि आपके पाक कलाम की सच्चाइयों से हम सीख सकें कि खुदावंद हमारी जिंदगी कैसे महफूज हो सकती है। क्योंकि तबीब आजम, अगर यहां पर किसी के पास जब हल ना हो, तो हम जानते हैं आप हल मुश्किलात हैं। आप इस मुश्किल का हल यकीनन हमें देंगे, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज ईमान से हम आपकी बारगाह पर दस्तक देते हैं, रहम की अपील करते हैं, अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई फरमाइए। यसू खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज़ साहब। पास्टर परवेज़ साहब हमारे साथ रहेंगे पूरे शो में, और बाद में मुख्तलिफ बातें भी इनके साथ होंगी। तो उससे पहले मैं चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप कलाम सुनने से पहले कलाम सुनने के ताल्लुक से दुनिया में सबसे दानिशमंद शख्स जो गुजरा है, उसने क्या कहा। मिसाल की किताब के 20वें बाब में, जो कलाम पर तवज्जो करता है
غور کیجئے گا، خدا کا بندہ سلیمان نبی، اہل اسلام، اہل مسیحت، پوری دنیا کے لوگوں، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، دانش مند موجود ہیں، لیکن یہاں پر جسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اسے دانش دوں گا، خدا دانش، آپ کے پاس وہ امتیاز، حکمت، وہ وصف، وہ صلاحیت، وہ لیاقت جو امتیاز کرے کہ درست فیصلہ کیا کرنا ہے۔ تو درست فیصلہ کرنے کے لیے جو کلام پر توجہ کرتا ہے، کلام کی طرف دھیان کرتا ہے، کلام کو سننے کے لیے مائل ہوتا ہے، کلام کو سننے کے لیے اس کے اندر خواہش اور خوشی پیدا ہوتی ہے، کلام کو سننے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، کلام کو سننے کے لیے وہ رک جاتا ہے، کلام کو سننے کے لیے اس کا روح، اس کی روح، بدن اور جان خدا کے بندے داؤد کی طرح یہ کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا میری جان تیری پیاسی ہے۔ اس وقت پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، مسیحوں، مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، اپنے عقیدے، اپنی تعلیمات، اپنی راست بازی، اپنے ہدیے، اپنے چڑھاوے، اپنے ادارے، اپنی نیکیاں، ان کی طرف توجہ ہو سکتی ہے، لیکن آج میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ سے منت اور درخواست کر رہا ہوں، جو کلام پر توجہ کرتا ہے، آج اپنے گھروں میں، اپنے کالجز میں آپ چینلز آن کرتے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، اپ ڈیٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن آسمان سے آپ کے لیے کون سی آواز ہے؟ آسمان سے جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا اس کے لیے ہوگا؟ یہ آپ دیکھیے، وہ بھلائی دیکھے گا، اس کے لیے برائی کی جگہ بھلائی آ جائے گی، بیماری کی جگہ شفا آ جائے گی، موت کی جگہ زندگی آ جائے گی، ڈر اور خوف کی جگہ تسلی اور ایمان پروان چڑھے گا، چونکہ یہ اس کا کلام ہے جو کل کائنات کا بنانے والا اور کل کائنات کو قائم رکھنے والا اور تمام انسانوں سے یکساں محبت کرنے والا ہے۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے مرضی آپ کی ہے، بھلائی دیکھنی ہے تو تعصب کی اینک اتارنا ہوگی، مذاہب میں جو ڈھل چکی زندگیاں ہیں خدا کی طرف لانے کے لیے آپ کو ہمت کرنا ہوگی، چونکہ یہاں پر یہ شرط ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے، جو کلام سننے کے لیے، کلام کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، کلام کو قبول کرنے کے لیے، کلام میں ڈھل جانے کے لیے آئے گا، لکھا ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ کیا آپ بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے؟ میری بات دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی ہے، لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، بھلائی کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ جو خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، اور یہ بھلائی آپ کو خدا پر توکل تک لے آتی ہے، آپ کا ایمان بڑھا دیتی ہے، اور لکھا ہے جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہوگا، مبارک ہوگا، خوش قسمت ہو جائے گا۔ اور پھر ہم کلام کے مختلف بھیدوں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ جی بائبل ہی کیوں ہے، دیگر کتب کا آپ ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ اس شو میں
बारहा मुख्तलिफ मज़ाहब की कुतुब का जिक्र भी करता हूँ, तो शायद कोई मुसलमान बहन भाई ये कहे कि आप कुरान, जो फरमाने कुरान है, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता देता हूं, चूंकि आपका ये ईमान है, आप जब ये कहते हैं कि हमारा ईमान है 4 किताबों पर, और आप उनमें 3 ऐड करते हैं, अंजील, ज़बूर और तौरेत, और फिर सूरह अल इनाम 115 ला तब्दील कलाम, सूरह यूनुस 64 ला तब्दील कलाम, और सूरह यूनुस उस पर तकरीबन 5-6 प्रोग्राम इस ताल्लुक से किए हैं, हमारी वेबसाइट पर देखिए। बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, कुरान, फरमाने कुरान बार बार कह रहा है कि बाइबल पढ़ो, और वो शोज़ भी आप देखिए। लेकिन मैं आपके सामने कुरान की एक आयत रख देता हूं ताकि आप फरमाने कुरान को मानने के लिए तैयार हो जाएं। चूंकि फरमाने कुरान सूरह यूनुस 94 बाइबल की तरफ रजू करो, तो मैं 41-43 वर्स आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर लिखा है, जो तर्जमा है वो पढ़ रहा हूं। ऐ नबी, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं, गौर करें, कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। अगर आप फरमाने कुरान को मानने वाले हैं, तो मैं आपके सामने ये आयत रख रहा हूं, ऐ नबी, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं, कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को नहीं कही गई। तो पहले कौन से रसूल आए, कौन सी किताबें आई? तो आप अगर जानना चाहते हैं अजाब और वबाओं का सामना जब करना पड़ा, तो फिर कैसे खुदा ने इंसानों की रहनुमाई की। और यहां पर अगर आप देखेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो पहले तो पहले अंबिया से कैसे कहा गया? अहले इस्लाम, पहले अंबिया से कैसे कहा गया? तो जरा गौर कीजिए, अपने दिल को, अपने जहन को खोलिए। ऐ नबी, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को नहीं कही गई। तो जो पहले आने वाले रसूलों को कही गई कोई भी चीज ऐसी नहीं, अजाब आए, वबाएं आए, कहां पढ़ेंगे? आइए आपको लिए चलता हूं। सूरा 2 है और सूरा 7, सूरा जो सेकंड है अल बकरा है, वहां पर लिखा है अजाबों से महफूज रहने के लिए किताब दी। दूसरा चैप्टर है 63-93, अजाबों से, वबाओं से महफूज रहने के लिए किताब दी। तो वही बातें कही गई हैं जो पहले अंबिया से कही गई। तो अजाबों से महफूज रहने के लिए किसी किताब में? तौरेत में। तो आप देख सकते हैं। फिर 7-134, गौर कीजिएगा, किन नबियों से कही गई? खुदा का कलाम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसलिए फरमाने कुरान को पढ़ के तैयार हो जाइए कि खुदा ने वबाओं से, अजाबों से कैसे निकाला और आज उसका हल क्या है। 7th चैप्टर है फरमाने कुरान। जब उन पर अजाब नाजिल होता था तो कहते, मूसा, हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कर। अब अहले इस्लाम से मैं मुखातब हूं थोड़ी देर के लिए। जब उन पर अजाब, वबाएं नाज़िल होती थी, ये मिस्रियों की बात की जा रही है। और अभी जब हम कलाम में से आपके सामने रखेंगे, तो चूंकि मेरे बहुत से मुसलमान बहन भाइयों को यह सिखा दिया गया है कि आपने जिन किताबों पर आप ईमान रखते हैं उनको भी नहीं पढ़ना, हालांकि सूरह 41-43, ऐ नबी, तुझसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। और पहले आने वाले रसूलों की किताबें, तौरेत, अजाब से महफूज रहो, किताब दी। दूसरा चैप्टर फरमाने कुरान 63-93, और अगर कोई वर्ष आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये हैं
آپ کو مل جائیں گی, آپ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. 7:134 جب ان پر عذاب نازل ہوتا تھا, وبائیں آتی تھی, تو کہتے تھے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر, اپنے خدا سے دعا کر. آج پوری دنیا میں یہ جو وبائیں اور بیماریاں ہیں, مصری جو بت پرست تھے, جو یہوہ خدا, جو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, اپنے عظیم بندوں کا خدا ہے, وہ بت پرست جانتے ہیں. ان کے اندر یہ قائلیت ہے, وہ قائل ہو چکے کہ اے موسیٰ یہ جو عذاب نازل ہو رہے ہیں ہم اس سے نکل نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی راہ نہیں ہے, تو اپنے خدا سے دعا کر. آج مسیحی اور مسلمان اور یہودی کس خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہاں پر مصری بت پرست کہہ رہے ہیں ہمارے لیے اپنے خدا سے دعا کر جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے. وہ خدا تمہارے ساتھ ہے, وہ عہد میں بندھا ہوا ہے. اس پر پھر کبھی پہلے میں نے شو کی ہے, اس پر خدا عہد کا خدا ہے. لیکن یہ ہے کہ خدا کے لوگ اور خدا ایک عہد میں, ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, اور وہ رشتہ اس پر ہمارے بہت سے شو ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں, تم میرے لوگ ہو. اس طرف جا رہے ہیں. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تمام باتیں اگر آپ مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی ٹی وی پر مسیحوں کی پریچنگ ہو رہی ہے, تو میں فرمان قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موسیٰ اپنے خدا سے دعا کر جیسا اس نے تم سے عہد کیا ہے. اگر آج کا مسلمان اس عہد سے واقف نہیں تو کہاں ملے گا؟ جو تم سے وہی باتیں, وہی چیزیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو کہیں گئی. تو مصریوں نے جان لیا کہ خدا کا عہد ہے, اور خدا اس عہد کے وسیلہ سے جس میں وہ بندھا ہوا ہے, یہ عہد بنی اسرائیل کے ساتھ یہ تھا کہ تم میرے لوگ ہو, میں تمہارا خدا ہوں, میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا, جب دعا کرو گے میں سنوں گا. مصریوں پر یہ بات کھلی ہوئی ہے. آج میں پوری دنیا کے مسیحوں کو, مسلمانوں کو, یہودیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ اپنے مذہبی خول سے نکل آئیں, اپنی راست بازیوں سے نکل آئیں, اپنی نیکیوں سے نکل آئیں, اور خدا جو عذابوں کو ٹالنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے آگے جھک جائیے. مصری کہہ رہے ہیں. کیا آج آپ مسلمان ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں, اس خدا کی طرف آ رہے ہیں, اے موسیٰ اپنے خدا سے دعا کر؟ کیوں؟ اس نے تم سے یہ عہد کر رکھا ہے. عہد کے تعلق سے بہت سی آیات ہیں. اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے, آگے وہ کہہ رہے ہیں, تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے. مصریوں کو معلوم ہے. کیا آج آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو عذاب ہے وہ تمام ممالک کو, تمام علاقوں کو, تمام مذہب کے ماننے والوں کو درپیش ہے؟ تو پھر یہ ہلاکتیں, سوال اٹھے گا, پھر اس کے باوجود یہ ہلاکتیں. تو آئیے اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے سورہ القصص رکھ دیتا ہوں. ابھی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں تاکہ جب کتاب تعلیم کی باتیں آئیں تو آپ جان سکیں کہ یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس طرف آنا ہے. کیا لکھا ہے, کیوں ہلاکتیں ہو رہی ہیں؟ تو اب سورہ القصص میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور پھر حل کی طرف آئیں گے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. غور کیجئے گا, آپ یہ کہیں جی ہم مسلمان ہیں, وبائیں, آفات, مبرہ ہو نہیں سکتا, تو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے. آپ کہیں جی ہم مسیحی ہیں, ہم محفوظ ہیں, ہم بنی اسرائیل ہیں, تو اس وقت صورتحال پوری دنیا میں سوچنے کی بات ہے. پوری دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود تو ہلاکتوں
का जो भेद है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। चूंकि एक हदीस ये भी है कि मुसलमानों के लिए खास तौर पर कि तुम पिछली इकवाम के नक्शे कदम पर चलोगे, जो जो बातें उनमें थी वो तो सब तुम में होंगी। तो अजाब वबाएं अकवाम पर कैसे आई, मैंने फुरमान कुरान रखा, अब आपके सामने सूरह अल-कसस रख रहा हूं 59। और आपका रब बस्तियों को हलाक नहीं करता। मैंने पहले पतरस के खत से बताया कि खुदा हलाक नहीं करता। तरीका कैसे होगा उस हलाकत से बचने का, उसकी तरफ आ रही है, गौर से सुनिएगा। जब तक उनके सदर मकाम में किसी पैगंबर को ना भेज ले और वो उन लोगों को हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए। गौर कीजिएगा, फिर कह रहा हूं, आपके सामने मैंने रखी हैं आयात पहले भी कि आप 41, 43, ऐ नबी तुमसे जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई हो। तो यहां पर लिखा है उन लोगों को हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए और हम उन बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर इस हालत में कि वहां के बशिंदे बहुत ही शरारतें करने लगे। अब गौर कीजिएगा, बस्तियों को हलाक नहीं करते। एक बात दानियल नबी कहता तुम क्यों हलाक होगे, खुदा के पास आओ, हलाकत का हल उसके पास मौजूद है। गौर कीजिएगा, जितने भी लोग, और इस वक्त जो इस्लामिक मदरसों में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हैं, उलमा का गिरोह है ख़ास तौर पर, और मसीही भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं, बाइबल कॉलेजेस के हैं। यहाँ पर अभी मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मसीही भी इन आयात को नोट करें। बस्तियों को हलाक नहीं करते जब तक, वजह क्या है, अब गौर कीजिएगा, हलाकत की वजूहात जब तक उनके सदर मकाम में पैगंबर ना भेज दें। कोई शख्स आए, जैसे अभी आप कलाम सुन रहे हैं, मैं खुदा का खादिम आपके सामने रख रहा हूं, मेरे साथ मोहतरम पास्टर खोखर साहब भी हैं, तो पैगाम ना भेज दें। इसमें क्या भेद है ये मैं आपको बता दूं कि खुदा आगाही और खबरदारी के बगैर अदालत नहीं लाता। आप नूह का दौर देख लीजिए, 120 साल तकरीबन खुदा के बंदे ने मनादी की, लोगों ने ना सुना। उसके बाद खबरदारी आगाही के बाद जब इनकार किया गया, खुदा के रास्तों को कबूल नहीं किया गया, तो फिर तबाही, वबाएं, मौत। वबाएं और मुसीबतें, बीमारियां दरअसल मौत पैदा करती हैं, तो मौत। आगे हम देखते हैं, ना भेजे, और भेजे जो भेजने वाले हैं वो क्या करें, हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनवाएं। अब यहां पर जो आयतें पढ़ पढ़ कर सुनवाएं, पहले मैंने आपको बताया कि कोई चीज ऐसी नहीं जो तुमसे पहले नबियों को नहीं कही गई। तो कहां कही गई ये आयतें, कब उन्होंने पढ़कर सुनाई? मैं पूरी दुनिया के अपने मुसलमान बहन भाइयों से ये बात इस वक्त कर रहा हूं। कहां हैं जो आयतें पढ़कर अजाब और वबाओं में जो हालात थे सुनाई गई? क्या पैगाम आया? खुदा ने किस तरह से वहां पर मुदाखलत की, रहनुमाई की, मुहाफजत की, बचा लिया, जिंदगी ले आया? वो खुदा आज भी ऐसा कर सकता है। आयतें सुनाई गई, वहीं आपको पढ़कर सुनाएंगे। हलाक नहीं करता मगर उस हालत में कि वहां के बशिंदे बहुत ही शरारतें करने लगे। यहां पर कि नाफरमानियां करने लगे। तो अगर इस वक्त पूरी दुनिया में यह सिलसिला चल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां नाफरमानियां की गई हैं, और अगर नाफरमानियां हुई भी हैं तो फिर उनसे निकलने की राह क्या हो सकती है, उस तरफ हम जा रहे हैं। आज का शो और अगले जुमे का शो देखना मत भूलिएगा, देखते रहिए, शेयर करते जाइए। अगली जो आयत मैं आपके सामने रख रहा हूं वो भी फरमाने कुरान से
کیا تم کو ان لوگوں کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ تو اہل اسلام، کیا آپ جانتے ہیں جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ آیات پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، اور وہ کہاں کیسے سنائی گئی، اور وہ خدا کا کلام آج بھی لکھا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے، چونکہ یہ لا تبدیل تھا۔ میرا خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، وہ لا تبدیل تھا، لا تبدیل ہے، اور وہ رہے گا۔ وہ حل ان لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوا، آج آپ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کون سننے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم لوگوں کو خبر پہنچی جو تم سے پہلے گزرے؟ کیا پوری دنیا میں اس وقت جتنے مسلمان پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسیحی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ خبر، کیا وہ حل، کیا وہ جس طرح سے خدا نے ان کے ساتھ معاملات کیے، آپ کو وہ خبر پہنچی؟ آپ جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے، پروگرام فضل نبی دیکھتے رہیے گا۔ یعنی قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے یہاں پر فرمان قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آپ کو سورہ ابراہیم اور اس کی 9ویں آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا تم لوگوں کو خبر پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ اگر آپ نے صرف سنا ہے، پڑھا نہیں، تو پڑھیے گا، دیکھیے گا، ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے قوم سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے۔ ان کے پیغمبر، خدا کے پیغمبر، خدا کے خادم، خدا کا پیغام دلائل لے کر آئے۔ وہ کیا دلائل تھے؟ وہ کیا پیغام تھا جو وہ لے کر آئے؟ لیکن میں پاسٹر پرویز صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ یرمیہ 8:4-7 ہمارے لیے ذرا پڑھ دیں تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے گی بات، تو پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یرمیہ 8:4-7 آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، یرمیہ کی کتاب 8واں باب 4-7 تک ذرا ہمارے لیے تلاوت کر دیجئے۔ اہل اسلام، اہل مسیحت، اہل یہود، دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سورہ ابراہیم 9۔ علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، ان کے پیغمبروں کے پاس، ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے۔ پڑھیے گا پاسٹر صاحب ذرا ہمارے لیے۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے، کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی بڑائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کل اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے ہمارے لیے یہ تلاوت کی۔ کلام خدا آیا خدا کے بندے یرمیہ کے پاس۔ آخری حصہ ذرا پڑھیے گا اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے پاسٹر صاحب۔ پوری دنیا کے مسلمان، مسیحی اور یہودی اور دیگر انسان غور سے سنیے۔ پیغمبر خدا کا پیغام لاتے رہے، لیکن اس میں انسانی رد عمل کیا ہوتا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ آخری ذرا حصہ پڑھیے گا پاسٹر صاحب پھر سے۔ لیکن میرے لوگ
खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। जी प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा हमसे कलाम कर रहा है। हम किस हालत से गुजर रहे हैं? टिड्डी दल का हमला, जो मैंने पहले बात की, ये बहुत भयानक है। और फिर कोरोना वायरस, इस पर बात कर रहे हैं। तो आइए ये क्लिप देखते हैं, टिड्डी दल का हमला, और फिर तारीख इसके बारे में हमें क्या बताती है, इस पर बात करते हैं। और फिर कोरोना पर बात जारी रखेंगे आज और अगले हफ्ते में। ये क्लिप देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो किसी लम्हा फिक्रिया से कम नहीं है। नाजरीन, सिंध में फसलों पर टिड्डी दल कीड़े के हमले और फसल की तबाही के बाद अब टिड्डी दल कीड़े ने चोलिस्तान की तैयार खड़ी फसल पर हमला शुरू कर दिया है। रहीम यार खान के रास्ते पंजाब का रुख कर लिया है और पंजाब की फसलों को बड़े खतरे का खदशा है। नाजरीन, असूली तौर पर तो हुकूमत को टिड्डी दल कीड़े के हमले से पहले एहतियाती तदाबीर बतानी चाहिए और हमले की सूरत में हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे करना चाहिए, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका और सिंध की फसलों की तबाही के बाद अब पंजाब का नंबर है। और जब टिड्डी जर्द रंग की हो जाती है और मादा टिड्डी काले रंग की हो जाए तो उस वक्त इस पर जराता का इतलाक होता है। ये टिड्डियां अंडे देती हैं जिससे इनके बच्चे निकलते हैं, जबकि इनका अंडे देने का तरीका भी जरा अजीब सा है। जब अंडे देने का इरादा करती हैं तो ऐसी सख्त और बंजर जमीन का इंतखाब करती हैं जहां किसी इंसान का गुजर ना हो। फिर इस जमीन पर दुम से अपने अंडे की बाकद्र सुराख करती हैं जिसमें वो अंडे देती हैं। नीज वहीं रखे रखे जमीन की गर्मी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। टिड्डी इन परिंदों में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज करती हैं और अपने सरदार के ताबे और मती होती हैं। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज करता है तो ये भी उसी के साथ परवाज करती है, और अगर किसी जगह उतरना है तो ये भी उसके साथ उतर जाती हैं। कहा जाता है कि टिड्डी का लुआब नबातात के लिए जहर कातिल है। अगर किसी नबातात पर पड़ जाए तो उसे हलाक करके छोड़ता है। यही वजह है कि जिस खेत में पहुंच जाए उसको बर्बाद कर देती। प्यारे नाजरीन, ये कुछ मालूमात टिड्डी दल के ताल्लुक से आप तक पहुंची। ये अफ्रीका और एशिया के बहुत से ममालिक इस वक्त टिड्डी दल का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इंडिया के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफ्रीका में बहुत सी जगहों पर ये टिड्डी दल के हमले जारी हैं। ये टिड्डी दल एक हशरात की किस्म है जो हवा के साथ इधर उधर उड़ते रहते हैं, और ये जहाँ जाते हैं, आपने ये सुना और देखा भी, जो इस तरफ चूँकि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा उस की कवरेज है तो इस तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये वबा भी बहुत ही ख़तरनाक है। क्यों? इसलिए कि ये जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पर जो नबातात हैं, दरख्त हैं, फसलें हैं, उनको खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं, और उससे नस्ल इंसानी के लिए जो ख़तरा है वो ये है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता, और जो ज़ख़ीरा की हुई चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगती हैं, और जो मतवस्त या गरीब तबका है उनके लिए खुराक का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और इंसान मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये इस वक्त नस्ल इंसानी को टिड्डी दल का सामना है। और इसके साथ जो एक और बात जब मैं तहकीक कर रहा था वो ये है कि जब ये टिड्डियाँ, चूँकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, जब ये मर जाती हैं तो इनसे एक ताफुन या बू फैलती है, जो लोग पहले ही भूख की वजह से कमज़ोर रह गए होते हैं वो इसका शिकार होकर मर जाते हैं। तो टिड्डी दल ये एक वबा पैदा क्या करती है? मौत। तो क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ जो मैंने आगाज में बात की, अगर इंसानों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा
تو حل کیا نکلا؟ کس طرح سے انسان ان وباؤں سے بچ پائے اور خدا نے ان وباؤں کو دور کیا؟ جب ہم توریت کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس تعلق سے خروج کی کتاب اس کے 10ویں باب میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وبائیں خدا کی نافرمانی، خدا سے منہ موڑنے، خدا کی راہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانوں کو ان آفات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاسٹر پرویز صاحب ہمارے لیے پڑھیں گے خروج کی کتاب 10واں باب ہے اور اس کی چند آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے 5ویں آیت تک، پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ غور سے سنیے گا کہ ٹڈی دل کے تعلق سے کلام کیا کہہ رہا ہے تاکہ آپ اصل حقائق سے واقف ہو سکیں۔ یہ کرتی کیا ہیں آپ نے کو ماہرین بتاتے ہیں، لیکن خدا نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آئیں گے جب تو کریں گے کیا۔ آئیے جو خالق خدا کلام کر رہا ہے وجہ دیکھتے ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ جی 5ویں آیت تک۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے ہمارے لیے یہ حوالہ تلاوت کیا ہے۔ تو پاسٹر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہاں پر جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، اور خدا نے پھر واضح کر دیا کہ جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گے، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گے۔ تمہاری فصلیں چونکہ بنی اسرائیل اور مصری زراعت ایک خاص اہم حصہ تھا، تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میں کروں گا۔ تو پاسٹر صاحب یہ بتائیے یہاں پر جو وجوہات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ جو خدا کا کلام جب پہنچا تو فرعون اور اس کے لوگ خدا کے کلام کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ تو تھوڑی سی اس حوالے پر روشنی ڈالیے گا۔ بے شک ڈاکٹر دانیال، جب بھی خدا کی آفات یا مصیبتیں لوگوں پر نازل ہوئیں وہ گناہ اور نافرمانی اور حکم عدولی کے سبب سے ہوئی۔ اور یہاں پر اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصریوں کا بادشاہ جو ہے وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، پتہ نہیں وہ آپ کے اینگل سے ہٹ کر ہو، لیکن لکھا ہے تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے۔ آج یہ نشان جو ہیں یہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہمیں خدا کی طرف پھرنا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو یہ بتانا چاہیے، کیونکہ خدا نے ابراہیم کے لیے یہ کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا اور وہ اپنی اولاد کو بتائے گا۔ آج میں اور آپ اور ہم سب، چاہے کسی مذہب سے، کسی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ہم خدا کے کلام کو جانیں اور اپنی اولاد تک بھی ان سچائیوں کو پہنچائیں
تاکہ اس ہلاکت سے بچ جائیں، اس وباؤں سے، ان مصیبتوں سے جو کہ کورونا وائرس کی صورت میں یا ٹڈیوں کی صورت میں آنے والی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب نے ہمیں یہ بتایا۔ تو جو پہلی آیات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نافرمانی خدا نے جو کہا کہ وہ کیا جائے، فرعون اور اس کے سارے لوگوں نے وہ نہیں کیا، وجہ دل سخت کر لیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب تم اس کی آواز کو سنو، آج آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جب تم خدا کے کلام کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ اس سے مراد نافرمانی کی طرف نہ رہو، سنو، اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے کھولو۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اب یہاں پر جو پاسٹر صاحب نے بات کی کہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو سکھانا، کیا آج جب ہم گزر رہے ہیں تو اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ کیا کہیں آج ہم خاندانی طور پر، شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر، مساجد میں، مندروں میں، سناگوگز میں خدا کے کلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ اور لکھا ہے زمین دیکھ بھی نہ سکے گا اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہے گا وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گے۔ تو خدا نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹڈیاں جب آئیں گی تو یہ کریں گی کیا۔ تو جب خوراک نہ ہوگی، بچے ہوں، پوتے ہوں، بیٹے ہوں، بزرگ ہوں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، سب متاثر ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کا بندہ ملاکی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں پوری دنیا کے انسانوں کو ٹڈی دل کا جو سامنا کر رہے ہیں، آئیے آپ کی توجہ خدا کے اس وعدے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ پاسٹر صاحب ملاکی کی کتاب 3 باب 11ویں آیت ہمارے لیے پڑھیے۔ پوری دنیا کے لوگ غور سے سنیں اور دیکھیں خدا کا وعدہ کیا ہے۔ جو انسانوں سے یہ ٹڈی دل کنٹرول نہیں ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کون کنٹرول کر سکتا ہے۔ آئیے ذرا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الفاج فرماتا ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، خداوند فرماتا ہے۔ خدا کے نبی جب بھی پرانے عہد نامہ میں بات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے تھے خدا فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، انسانی حصہ اس میں میری کوئی بات شامل نہیں، خدا کا کلام تو اس میں وعدہ کیا ہے۔ اور میں تمہاری خاطر، کن کی خاطر؟ انسان محدود ہیں، ٹڈی دل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ابھی کسی نے مجھے آرٹیکل چند دن پہلے بھیجا تھا کہ جو چائنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1000 یا 2000 بطخیں بھیجیں گے تاکہ یہ ٹڈی دل کو کھا جائیں۔ تو ٹڈی دل کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید کچھ اس سے فرق پڑ جائے، لیکن اصل حال کی طرف آ رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب پوری دنیا کے لیے یہ آیت دوبارہ پڑھ دیجئے ہمارے لیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ٹڈی دل کا جہاں جہاں حملہ ہے، خدا کہہ رہا ہے کیا کروں گا میں؟ جی، میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الفاج فرماتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو پاسٹر صاحب پوری دنیا کے لوگوں، اب ذرا سنیے کہ فرعون اور اس کے لوگ اس سے کیسے نکلے۔ پاسٹر صاحب آپ 10واں باب ہی جو ہے ہمارا خروج کا، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیے۔ پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، غور سے سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ خروج کی کتاب ہے، 10واں باب ہے اور اس کی 16 اور 17 آیت۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں۔ جی،
पास्टर साहब यहीं पे बड़ी मादर, मैं कौन इकरार कर रहा है? फराउन। क्या इकरार कर रहा है? कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने खुदा की नाफरमानी की है। आगे पढ़िए पास्टर साहब। सो फकत इस बार मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से शफायत करो। जी सुनिएगा पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेरा गुनाह उसने मान लिया कि मेरा गुनाह अब बख्शा जाए। आगे पास्टर साहब पढ़ दीजिए। और अपने खुदा से शफायत करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। तो उसने कहा कि ये अब जो टिड्डियां हैं ये मौत पैदा कर रही हैं, और उसने इकरार किया कि मौत इससे हो जाएगी क्योंकि खुराक नहीं रहेगी। आगे पढ़िए पास्टर साहब 18 से 20 आयत तक। सो उसने फिरौन के पास से निकलकर खुदावंद से शफायत की, और खुदावंद ने पछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ाकर ले गई और उनको बहरे कुलज़म में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी ना रही। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। मिस्र की हदूद में पास्टर साहब कितनी टिड्डियां रह गई? एक टिड्डी भी बाकी ना रही। एक टिड्डी भी बाकी ना रही। तो इस वक्त अफ्रीका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, दीगर ममालिक हैं। किसने ये काम किया? मलाकी के मैं तुम्हारी जमीन से टिड्डियों को डांटूंगा, और फिर लिखा बहीरा कुलज़म में, समंदर में खुदा ने डाल दी। पास्टर साहब वो भी एक आयत ज़रा पढ़ दीजिए कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाह समंदर में डाल दूंगा। अगर आपको याद हो तो वैसे ही बता दें। जी, खुदा ने कहा कि देख मैंने तेरी खता को घटा की मानद और तेरे गुनाह को बादल की मानद मिटा डाला। खुदा जब मुआफ करता है, मिटा देता है, और समंदर जिसकी इंतहा आज तक किसी ने नहीं जानी, वो कहता है मैं समंदर की तह में उसे डाल दूंगा। क्या आज आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को पुकारने के लिए तैयार हैं, जिसने ये कहा कि मैं टिड्डियों को डांटूंगा? जहां कोई हाल नहीं, खुदा जो बाइबल का खुदा है उसको पुकारिए, वो आपकी सुनेगा। और जब खुदा के बंदे मूसा ने दुआ की, खुदा ने सुना और एक भी टिड्डी ना रही। पास्टर प्रवेश साहब 30 सेकंड आपको दूंगा कि आप छोटी सी दुआ फरमाइए ताकि लोग खुदा की तरफ आ जाएं। आसमानी खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने आज अपने बंदा के वसीला से कलाम किया, और आज हम दुआ करते हैं कि हमें इस कलाम के सामने झुकने के लिए आप फजल और तौफीक बख्श दे। और जिसने खुदावंद इस कलाम को सुना है और जो सुनेंगे, आज खुदावंद फिरौन की तरह जैसे उसने मान लिया कि मैंने खुदा का गुनाह किया है, आज हर कोई अपने गुनाहों का मानकर सच्ची तौबा में आपकी तरफ फिरे, और आप यकीनन रहमत फरमाकर फजल करके हमारे गुनाहों को बख्श देंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, हमारे साथ शरीक हुए। पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। खुदामंद को सारा जलाल मिले। मैं खुदा बाप, बेटे रूहुल कुद्स का, अपनी टीम का, और जितने लोग पूरी दुनिया में दुआएं करते हैं, मशवरा जात देते हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे बहनों भाइयों, जहाँ जहाँ टिड्डी दल है, इस शो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि एक भी टिड्डी ना रहे। हमारा खुदा ये कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते कोरोना वायरस और दीगर अफवाद पर बात करेंगे, जरूर देखिएगा। बराह रास्त शो फजल रवि इजाजत चाहते हैं। आपका मेजबान दानियाल।